صحابہ کرام کے دل کو جو چمک ملتی تھی، جو تبدیلی آتی تھی، اور دل کا بدلنا ہی اصل ہوتا ہے، یہ اسباب تھے موٹے موٹے جو گنائے گئے: محبت، صحبت، اطلاع اور اتباع۔ اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اب ہمارے سامنے نہیں ہے، تو اب کیا کریں ہم؟ اب کیا ہمارے لیے اب وہ محبت کے ذریعے دل کو بدلنے کا راستہ ختم ہو گیا؟ کیا بند ہو گیا؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے پاس چلے جانے کے بعد اب یہ امت محروم ہو گئی اس فیض سے کہ اب وہ کسی کی محبت کے ذریعے اپنے دل کو نہیں بدل سکتی؟ کسی کی صحبت کے ذریعے اپنے دل کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کسی سے اپنے حالات کے اطلاع دے کر اور اس کے بتائے ہوئے تدبیروں پر عمل کر کے کیا ہم اپنے دل کو نہیں ٹھیک کر سکتے؟ یہی وہ بات ہے جس کا جواب کو سمجھ کر اور صحیح تدبیریں اختیار کر لینے والے کو اللہ تعالیٰ بڑی خوشخبریاں سنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگا کرتے تھے ایک دعا، غور سے سننا، کس کی دعا ہے یہ؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے: اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ اے اللہ، میں آپ سے مانگ رہا ہوں آپ اپنی محبت مجھے دے دیں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت مجھے دیں۔ اللہ، یعنی جس کے سینے سے ساری دنیا کو فیض پہنچتا تھا وہ خود مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھ کو اپنی محبت دے دیں اور اپنی محبت کرنے والوں کی محبت۔ یہ امت تبھی سے گرنی شروع ہوئی ہے جب سے اس نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھنے میں کمی کی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض ہے قیامت تک اس امت میں جاری رہے گا، اور وہ جاری رہے گا ان کی سنتوں کا اتباع کرنے والے اور ان کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہر زمانے میں رہیں گے، کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا۔ اور میرے اور آپ کا یہ فرض ہے، یہ میرے آپ کی ڈیوٹی اور ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے میں تلاش کریں وہ کون اللہ کے بندے ہیں جن کی ذات سے جب ہم کو محبت ہوگی تو ہم کو ان کی ذات کی محبت کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی ذات تک کی محبت تک پہنچنا آسان ہوگا، اور پھر اللہ کے رسول کی ذات سے ان کی محبت سے اللہ کے رسول کی شریعت اور سنت سے محبت ہوگی، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت تک ہماری رسائی ہوگی، جو اصل منزل۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد اب اس امت میں ایسے لوگ کبھی نہیں آئیں گے جن سے یہ امت محبت کرے، کیوں بھئی کیا ایسا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے، ایک بات کھل کر پوچھنا چاہتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، کیا ہمارے لیے ابھی تک ہم نے اللہ کے لیے کسی کو اپنا محبوب بنایا؟ محبتیں بہت سے رشتوں سے ہوتی ہیں اور سب مبارک ہیں اگر جائز ہوں، لیکن وہ محبت جو صرف اللہ کے لیے ہو، جس محبت کو باپ اور بیٹے کے رشتے کی وجہ سے نہ ہو، خون کے رشتے کی وجہ سے نہ ہو، میاں بیوی کے رشتے کی وجہ سے نہ ہو، اور کاروبار کا یا کسی اور غرض کی وجہ سے نہ ہو، صرف اللہ کے لیے مجھے اپنے اللہ کے کسی بندے سے محبت ہو، اور میرا یہ دل چاہے کہ میں اس کو دیکھوں، اس کے پاس بیٹھوں، اس کی بات سنوں اور کسی طرح اس جیسا بننے کی کوشش کروں، اس کی دعائیں لوں، اس سے سیکھوں۔ یہ جو پہلو ہے یہ ہمارا بہت کمزور ہو گیا۔ آج یہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے لیے کسی کی، اللہ والے کی ذات کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ یاد رکھو میرے دوستو، خالی کتاب پڑھ لینے سے، خالی لیکچر سن لینے سے، خالی معلومات حاصل ہو جانے سے یہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق محبت ہے۔ یہ عجب شے ہے، محبت ایک عجیب چیز ہے کہ محبت کے ذریعے سے جتنا زیادہ انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اس اللہ کے بندے سے جو واقعی اس لائق ہے
کہ وہ محبت خرید کر دے گی ہم کو اللہ اور رسول کی محبت. حضور نے خود دعا مانگی, اللہم انی اسألک حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت سے آپ کی محبت سے میں قریب ہو جاؤں. سبحان اللہ. مگر یہ تو مغربی تہذیب ہے, ماڈرن فیشن ہے. اس نے اللہ کے لیے اللہ والوں کی ذات سے محبت کرنے کا فیشن ختم کر دیا. میں جملہ پھر دہراتا ہوں, اللہ کے لیے اللہ والوں کی ذات سے محبت کرنے کا فیشن ختم کر دیا, بلکہ دین کی خدمت کے نام پر اللہ والوں کی بچی کھچی محبت کو ختم کرنا اس دور کے دین کے بہت سے کام کرنے والوں کی زندگی کا مقصد نظر آیا. اللہ بے توفیقی کی انتہا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عجیب بات ہے, محبت. آپ بتائیں, مجھے جواب دیں, آج کل جو طریقے دنیا میں چل رہے اس طریقے سے اللہ والوں سے, محدثین سے, فقہا سے, اہل علم سے, اہل ذکر سے, امام ابو حنیفہ سے, امام شافعی سے, امام مالک سے, امام احمد سے, امام مسلم اور امام ترمذی سے محبت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ گستاخی کی انتہا ہے. کس طرح کے جملے لوگ بول رہے ہیں, کس طرح کا مزاج بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو جب رات میں ان کی والدہ ماجدہ لیٹتی تھی تو اپنی ماں کے پیروں کے تلوے چاٹتے تھے, سر دباتے تھے, آرام پہنچاتے تھے, خدمت کرتے تھے, اور آخر میں اپنی ماں کے پیروں کے تلوے چاٹتی تھی, زبان سے چاٹتے تھے. ماں ان کی کہتی تھی, بیٹے محمد اپنے نام کا خیال کرو, تمہارا نام میں نے محمد رکھا تھا, تم میرے پیر کے تلوے چاٹتے. تم اتنے بڑے عالم بن گئے ہو کہ میں دیکھتی ہوں روز منظر اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. 20-20 ہزار لوگ تم کو دیکھنے کے لیے لائن بنا کے کھڑے رہتے, ہزاروں لوگ تم سے زیارت کرنا چاہتے ہیں, اور تم میرے پیر کے تلوے چاٹتے ہو. تو اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لے کے کہتے تھے, اماں جان میں آپ کے پیروں کے تلوے نہیں چاٹتا, میں اپنی جنت چاٹتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. اماں مجھے اپنی جنت چاٹنے سے محروم مت کیجیے. یہ لوگ تھے, یہ علم والے تھے, یہ ذکر والے تھے, یہ تقوی والے تھے. آج تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کا نام محبت سے لے لیں. لوگوں اس امت پر رحم کرو, اس بچے کھچی محبت کو اس امت کے نوجوانوں کے دل سے نکالنے کا جرم بند کر. مزید اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل دعوت و تبلیغ آفیشیل سبسکرائب فرمائیں. جزاک اللہ.